من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. اس کے بارے میں ابھی اعلان بھی کیا جا چکا ہے. جناب سید امتیاز الدین صاحب تعارف محتاج نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے میرا جاتا خیال ہے اب تک شاید 100 سے زائد محافل کو ہمارے مخاطب کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکثر جب ہم ان سے عنوان مانگا جاتا ہے تو اقبال کے ایک نظم کا تجزیہ کہہ کے دے دیتے ہیں، لیکن شاید بعد میں ان کو خیال آیا کہ اقبال اور تعلیم کے بارے میں کچھ ہم سنیں گے، تو ہمارے اعلامیہ سے آج اختلاف اخبارات میں جو ہے وہ اقبال کا نظریہ تعلیم اور یہاں پر اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ ہے. بہرحال دیراز درود صاحب کے عنوان سے بہت ہی اچھا ہوا کہ انہوں نے ایسا عنوان منتخب کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے. اب میں سب ایک انٹلیکچوئل لیول کے لوگ ہیں، اگر یہ کہہ دوں کہ کلام پاک میں اقرار کا کیا مطلب ہے تو غیر ضروری اب ان کے خطاب میں مداخلت ہوگی. اس وجہ سے میں زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے آج کے مقرر نے بڑے ہی غور و فکر کے بعد آج کے پس منظر میں یہ عنوان دیا ہے کہ اقبال کا جو نظریہ تعلیم ہے اس کے بارے میں. میں امتیاز الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شینشین پر تشریف لائیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اقبال کے کلام سے ہمارے افتخار حسین صاحب کو عام طور پر تشویش رہتی ہے اقبال کے کلام کی، تو آج وہ نہیں ہیں معین الدین حسین صاحب. امتیاز صاحب ہمارے ایسے کلام سنانے میں ماہر ہیں کہ ان کے جو یہاں پر ہم ٹیپ کیے ہیں، افتخار حسین صاحب ٹیپ کیے ان کے اقبال کے کلام کو، تو وہ جو ہے بین الاقوامی طور پہ پھیل گیا ہو، اور وہ ٹیپ باہر سے منگائے گئے ہمارے پاس. تو بہرحال ان سے میں گزارش کروں گا کہ پہلے اقبال کا کلام پیش کریں اور اس کے بعد تقریر فرمائیں. آج ہمارے ہاں شاید پیمفلیٹس تقسیم نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شبیر صاحب کل جو اس کے انچارج ہیں ان کو حادثہ ہوا، موٹر سائیکل پہ تھے، وہ لاری والے نے ٹکر دی، اور آج ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، لیکن یہ دستیاب رہیں گے. ہفتے کے دن جو محفل ہوں گی اس میں تقسیم ہوں گے، جمعہ میں بھی انشاءاللہ تقسیم کر دیں گے، اور اگر ابھی بھی شام سے پہلے آ گئے تو آپ لیتے جائیے حضور. میں گزارش کرتا ہوں سید امتیاز الدین صاحب سے کہ وہ شینشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اقبال کا نظریہ تعلیم، ہاں اصل میں جہاں تک کلام کا سوال ہے، اقبال کا کلام تو خیر اپنی جگہ ہے، اس کا جو مقام ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن پڑھنے والا جو ہے اب پہلے بھی اچھا نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب جو ہے آواز اور بھی خستہ ہو گئی. لیکن اگر آپ گوارا کر سکیں تو میں 2-4 شعر پڑھتا اور کلام کا ذہن میں بھی نہیں تھا تو میں لایا بھی. یہ نظم ہے دعا
ہے کیا؟ کوئی بات نہیں جائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظم جو ہے اس کا عنوان ہے دعا، اور یہ اسپین میں کہی گئی مسجد قرطبہ کے پاس، دو چار چیز جو بھی یاد ہے۔ یہی میری نماز ہے، یہی میرا وضو ہے، یہی میری نماز ہے، یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سر خوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو، سر خوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو، پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویراں تمام، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخوں کو، چشم کرم ساقیا، چشم کرم ساقیا، دیر سے ہے منتظر جلوتیوں کے صبح، خلوتیوں کے کدو، پھر وہ شراب کوہن مجھ کو عطا کر کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے، توڑ کے جام و صبح ڈھونڈ رہا ہوں اسے، توڑ کے جام و صبح، تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکاں میرے لیے چار سو، اپنے لیے لامکاں میرے لیے چار سو، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ ارے تو یہ آج جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے، ہماری گفتگو کا عنوان ہے علامہ اقبال کا نظریہ تعلیم، اور جیسا کہ ہمارے قاری صاحب نے سورہ مومنون کی آخری چند آیات پڑھیں جن کی بہت فضیلت آئی، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زندگی محض کھیل ہے اور اس میں تمہارا حساب نہ لیا جائے گا؟ تو اس اعتبار سے گویا ہر آدمی کو اپنی زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھنا چاہیے اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور انسان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا
نہایت ضروری ہے تاکہ یہ زندگی بامعنی ہو اور لوگوں کے کام آئے۔ تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی عبث ہی تم پیدا نہیں کیے گئے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور آگے اور بھی باتیں۔ تو یہ جو آیات ہیں وہ تفاسیر میں بھی لکھا ہے کہ ان کی بڑی فضیلت آئی ہے اور ان کا ورد رکھنا چاہیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے یہ تلاوت کی۔ جہاں تک علامہ اقبال کا نظریہ تعلیم ہے، شاید بہت سے لوگوں کو یہ خیال گزرے کہ علامہ اقبال کے انتقال کو کم و بیش 80 سال ہو گئے، اور اس عرصے میں زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ تعلیم کا معیار اور تعلیم کا طرز اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، جیسا ہم میٹرک کے زمانے میں جو میتھمیٹکس کرتے تھے یا جو سائنس پڑھتے تھے، اب اس سے کہیں زیادہ اور ماڈرن طریقے کی تعلیم آ گئی ہے، تو بلکہ کمپیوٹر ریلیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، یعنی دوسری پہلی جماعت کا بچہ بھی جو ہے اس کو کمپیوٹر کلاسز ہوتے ہیں، چنانچہ اسکول الگ فیس بھی لیتا ہے اسمارٹ ایجوکیشن یا اسمارٹ کلاسز کے نام سے۔ تو شاید یہ گمان گزرے کہ اقبال تو اتنے قدیم، گویا 80 برس پہلے ان کی وفات ہو گئی، تو ان کا نظریہ تعلیم ہو سکتا ہے کہ اب موجودہ زمانے کا ساتھ نہ دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج جو ہماری بات چیت ہوگی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنیادی طور پر اقبال ایک نہ صرف فلسفی تھے، ایک عظیم شاعر تھے، مفکر اسلام تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو تعلیم کا نظریہ تھا وہ آج بھی اتنا ہی بامعنی، اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا اس زمانے میں تھا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اردو میں جتنے بھی شعراء گزرے ہیں، میرے خیال میں اقبال سے زیادہ تعلیم یافتہ کوئی شاعر نہیں تھا۔ یعنی اس زمانے میں 1899 میں انہوں نے ایم اے کیا، پھر انگلستان جا کے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بیرسٹر ہوئے فلسفے پہ، اور گویا ہر اعتبار سے وہ بہت زیادہ قابل اور تعلیم یافتہ تھے۔ پھر ان کے ذہن کو اسلامی فکر کی وجہ سے بہت جلا ملی تھی، تو جو خیالات ان کے ہیں وہ خود ان کے عہد سے بھی بہت آگے کے خیالات اقبال کے ہیں۔ چنانچہ جیسے کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ گریٹ مین از اے کنٹمپورری آف آل ایجز، یعنی ایک بڑا آدمی ہر زمانے کا ہم اثر ہوتا ہے کہ اس کے خیالات اور اس کے جو نظریات ہیں وہ کبھی پرانے یا ازکار رفتہ نہیں ہوتے۔ تو 20ویں صدی میں جس شخصیت نے ہندوستانی مسلمانوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ علامہ اقبال ہے۔ شاعر مشرق کا خطاب انہی کو زیبا ہے، کیونکہ ان کا شمار صرف اردو کے نہیں بلکہ دنیا کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ مفکر اسلام بھی تھے، اپنی حریت پسندی یعنی غلامی کے زمانے میں بھی آزادی ان کو بہت اس سے لگاؤ تھا، اور وہ آزاد رہنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ جتنے لوگ ہیں ہر ایک کو آزادی کا حق ہے۔ چنانچہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ کہ غلام ہوا کرتے تھے، لیکن اگر غلاموں کو آزاد کیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کا درجہ کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ غلامی بری چیز ہے اور غلاموں کو آزاد کرنا ایک کار ثواب ہے۔ تو اس طرح کئی ہمارے صحابہ ہیں جو غلامی کی زندگی بھی سہ چکے ہیں،
اور ان کو دوسرے صحابہ نے خرید کر، یعنی جو مالک تھا ان کا، ان کی جو قیمت ہوتی تھی وہ دے کر آزاد کیا، اور اس کے بغیر بھی کئی لوگوں نے غلاموں کو آزاد کیا۔ تو یہ گویا اسلام میں، یعنی امریکہ جیسی کنٹری میں وہ ابراہم لنکن کے زمانے میں غلامی ختم ہوئی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آج سے 1400 برس پہلے گویا غلامی کو ایک لعنت سمجھا اور غلاموں کو آزاد کیا، اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ غلاموں کو آزاد کیا کریں، باندیوں کو آزاد کیا کریں، تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ تو اقبال اپنی حریت پسندی اور انسان دوستی کی وجہ سے عالمی انسانیت کے محسنوں میں سے ہیں۔ مشرق و مغرب دونوں کے علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ عربی، فارسی، اردو کے تو عالم تھے ہی، اس کے علاوہ انگریزی، جرمن، یہ ساری زبانیں وہ بہترین طریقے سے جانتے تھے، اور ان کے جو خیالات، ان کے فلسفے، ان کی شاعری، ان کا ادب، وہ ہر چیز سے اقبال گہری طور پر آشنا تھے۔ 1899 میں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، ایم اے کرنے کے بعد اقبال اورینٹل کالج لاہور میں لیکچرر ہو گئے، اور 1903 عیسوی تک تاریخ، معاشیات، منطق اور نفسیات کے مضامین پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں لیکچرر ہو گئے۔ یہاں وہ فلسفہ، انگریزی لٹریچر اور سیاسیات اور تاریخ پڑھاتے تھے۔ 1905 عیسوی میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے، انگلستان گئے، تو لندن میں بھی اقبال کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ سر ٹامس آرنلڈ، جو کبھی علی گڑھ میں بھی تھے اور بہت بڑے پروفیسر تھے، وہ جب رخصت پر جاتے تھے کیمبرج میں، تو اس وقت ان کی کلاسز اقبال لیا کرتے تھے۔ ایک ہندوستانی کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، اور ان کی قابلیت کی سند تھی کہ وہ سر ٹامس آرنلڈ کی جگہ آفیکیٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد وہاں انہوں نے 6 مہینے تک یونیورسٹی کالج لندن میں عربی پڑھائی۔ پھر یورپ سے لوٹنے کے بعد 1911 میں کچھ دن تک اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے استاد رہے۔ 1918 میں بھی انجمن حمایت اسلام کی درخواست پر کچھ دنوں تک اقبال اسلامیہ کالج کے طلباء کو فلسفے کا درس دیتے رہے۔ ملت کے تعلق سے اقبال ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، جیسا کہ ان کی شاعری سے ظاہر ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ نوجوان صحیح تربیت پائیں اور زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔ یوں تو اقبال کے کلام میں جگہ جگہ علم کا موضوع ملتا ہے، لیکن ضرب کلیم جو اقبال کی آخری کتاب ہے، اس میں ایک گوشہ سیاسیات، تعلیم و تربیت کے عنوان سے کئی نظمیں قطعات اقبال نے شامل کیے ہیں، جو کئی صفحات پر مشتمل ہے، جس سے تعلیم سے ان کی دلچسپی اور اپنا جو ان کا آؤٹ لک یا نظریہ تھا وہ لوگوں کو پہنچانے میں اقبال نہایت دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے فارسی کلام میں بھی جا بجا علم، مدرسہ اور درس و تدریس پر بہت ہی عالمانہ اور فلسفیانہ خیالات کا اظہار ہوا ہے۔ حیدرآباد، مدراس، میسور، لاہور، علی گڑھ، الہ آباد اور دہلی میں ان کے ایکسٹینشن لیکچرز ہوئے، جس میں یونیورسٹی کے پروفیسرز، کئی دانشور شریک ہوئے، اور وہ بہت ہی معنیٰ ان کے لیکچرز، جو خود اسلامیات پہ جو ان کی باقاعدہ کتاب ہے، وہ یعنی ابتدا میں انگریزی میں وہ جو لیکچرز تھے وہ تھے، بعد میں لوگوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ مختلف جامعات یعنی یونیورسٹیز کی نصابی کمیٹیوں، یعنی جو کریکولم ہوتا ہے یونیورسٹیز کا، اس کے بھی اقبال ممبر تھے،
تعلیم کی اعلیٰ اسناد جو ہوتی ہیں جیسے ایم اے پی ایچ ڈی، اس کے امتحانوں میں بھی اقبال بحیثیت ایگزامینر شریک ہوتے تھے، یعنی ان کے پیپرز سیٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی نصابی کتب کی ترتیب میں ان کے ایڈٹ کرنے میں بھی اقبال کی خصوصی توجہ شامل حال رہی۔ خود اقبال کی زندگی میں تعلیم کے شعبے میں اقبال کی اتنی اہمیت تھی کہ کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا تقرر اقبال کے سفارشی خط سے ہوا۔ چنانچہ جوش ملیح آبادی اقبال کا ریکمنڈیشن لیٹر لے کے حیدرآباد آئے تھے اور ان کو دائرۃ المعارف میں نوکری ملی تھی۔ پھر خلیفہ عبدالحکیم جو بہت بڑے فلسفے کے پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی میں تھے، بلکہ جو اردو ہال ہے وہ اصل میں پہلے خلیفہ عبدالحکیم کا تھا، اس کے بعد حبیب الرحمن صاحب نے ان کو اس مکان کو خریدا۔ ظاہر ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنا وسیع، تو پروفیسر کے عہدے پہ تھے تبھی وہ افورڈ کر سکتے تھے اس مکان کو جو انہوں نے خریدا۔ تو خلیفہ عبدالحکیم بھی اقبال کا سفارشی خط لے کر آئے تھے۔ مشہور اردو ادیب پروفیسر رشید احمد صدیقی، آل احمد سرور وغیرہ اقبال کی سفارشات کی وجہ سے ان لوگوں کو پروفیسر کے عہدے پہ ترقی ملی۔ آل احمد سرور کا تقرر بھی انہی کے کہنے پہ ہوا۔ تو مسئلہ تعلیم سے اقبال کی دلچسپی کا ثبوت 1912 میں اس وقت ظاہر ہوا جب امپیریل کاؤنسل میں گوپال کرشن گوکھلے نے جبری کمپلسری ایجوکیشن کا بل رکھا، اس کا مسودہ، اس کا ڈرافٹ رکھا گوپال کرشن گوکھلے۔ تو اس وقت ہمارے علماء نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ ان کا استدلال یہ تھا کہ تعلیم کوئی چیز بھی جبراً نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپشنل ہونا چاہیے، جبری تعلیم کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اقبال نے اس کے خلاف گویا جبری تعلیم کے حق میں اپنی رائے استعمال کی، اور وہ جیسا کہ علماء سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے کہ بچوں کو زبردستی پڑھایا جائے، تو اقبال نے اس کے خلاف اپنا بیان جاری کیا، اور ان کا بیان جو تھا اس کا مختصراً جو ایک حصہ ہے ایکسٹریکٹ میں وہ پڑھتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ لفظ جبر سے کسی کو کھٹکنا نہیں چاہیے، جس طرح چیچک کا ٹیکہ لازمی اور جبری قرار دیا گیا ہے، یعنی اس زمانے میں، اس سے پہلے چیچک کا علاج ہی نہیں تھا اور ٹیکے بھی کمپلسری نہیں ہوئے تھے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح چیچک کا ٹیکہ لازمی اور جبری قرار دیا گیا ہے، اور یہ لزوم اور یہ جبر اس شخص کے حق میں کسی طرح مضر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کئی جانیں ہر سال چیچک میں جاتی تھیں، تو چیچک کا ٹیکہ جو ہے اسمال پاکس کا وہ کمپلسری کی تھی حکومت۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں جس طرح چیچک کا ٹیکہ جو ہے لازمی اور جبراً ہے، اسی طرح جبریہ تعلیم بھی اس کو قابل اعتراض نہیں سمجھنا چاہیے۔ جبریہ تعلیم بھی گویا روحانی چیچک کا ٹیکہ ہے، یہ اقبال کا جملہ ہے۔ اسلام میں جبر کی تعلیم موجود ہے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے بچوں کو زبردستی نماز پڑھائیں ایک عمر کے بعد۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس جبریہ تعلیم کے قانون کی حد میں لڑکیاں بھی آ جائیں گی۔ اب تو خیر گرلس ایجوکیشن بہت کامن ہے، لیکن اس زمانے میں بہت برا سمجھتے لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا، کالجوں اسکولوں میں جانا۔ تو اقبال نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو جو مسودہ بنے گا اس سے اس کو خارج کر سکتے ہیں، یعنی اس زمانے کے خیال سے۔ تو علامہ اقبال جب پنجاب لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبر ہوئے تو انہوں نے پنجاب میں جبری تعلیم کو عملاً نافذ کرنے پر شدت سے اصرار کیا۔ تو یہ بھی تعلیم کے تعلق سے ان کا رویہ تھا۔ 1932 عیسوی میں جے ایف بروس تاریخ کے پروفیسر کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی میں آئے تو انہوں نے اسلامی تاریخ کو BA کے نصاب سے خارج کر دیا۔
صرف ہندوستانی تاریخ رکھنے کی تجویز پیش کی۔ اقبال نے اس کی مخالفت کی۔ اقبال نے کہا کہ کسی قوم کی تاریخ صرف اس قوم کی تاریخ نہیں ہوتی، بلکہ اجتماعی طور پر روح انسانی کی عکاس اور پورے عالم انسانی کی تاریخ ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے اسلامی تاریخ بھی صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ کل اقوام عالم کی تاریخ ہے۔ تو اقبال کے اس استدلال کا نتیجہ یہ نکلا کہ جے ایف بروس کی تجویز ناکام ہو گئی اور اسلامی تعلیم کا نصاب جاری رہا۔ اقبال نے ایک جلسے میں یہ قرارداد بھی منظور کروائی کہ دینی درسگاہوں جیسے دارالعلوم دیوبند، سہارنپور اور لکھنؤ وغیرہ میں تاریخ اسلام کو نصاب میں داخل کیا جائے اور اس کو مسلمانوں کی تعلیم کا لازمی جز قرار دیا جائے۔ اسی زمانے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی، ڈاکٹر ذاکر حسین وہ بھی اس کے بانیوں میں تھے، تو وہ اس کی امداد کی ضرورت تھی، کیونکہ جامعہ ملیہ کی حالت اس زمانے میں اتنی سقیم تھی کہ کئی پرخلوص لوگ جو اسلام کی خدمت کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے گویا ایک باقاعدہ ایک انڈرٹیکنگ سائن کر کے دی تھی کہ جو بھی تنخواہ چاہے وہ 20 روپے ہو 25 روپے ہو ہم کو دی جائے گی، چاہے پابندی سے دی جائے یا پابندی سے نہ دی جائے، ہم اس کے لیے کام کرتے رہے۔ چنانچہ حیدرآباد کے بھی ایک صاحب محمد حسین صاحب تھے، تو بعد میں جب جامعہ ملیہ کے حالات ٹھیک ہوئے تو تمام اکثر لوگوں نے وہ انڈرٹیکنگ واپس لے لی، لیکن انہوں نے اپنی انڈرٹیکنگ واپس نہیں لی۔ انہوں نے کہا کہ جو میری تنخواہ چل رہی ہے میں اس پہ راضی ہوں، اگر جامعہ ملیہ خود میری تنخواہ بڑھاتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میں کبھی زیادہ تنخواہ کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس سے ان کے خلوص کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں کیسے کیسے مخلص لوگ جامعہ ملیہ کی خدمت پر آمادہ ہوئے تھے تاکہ مسلمانوں میں تعلیم پھیلے۔ جامعہ ملیہ دہلی کی امداد کے لیے اقبال نے کئی بار مسلمانوں سے اپیل کی۔ ان کی ایک اپیل 25 فروری 1925 کے انقلاب اخبار میں شائع ہوئی، جو اس طرح ہے کہ مجھے یہ سن کر نہایت خوشی ہوئی ہے کہ جامعہ ملیہ کی عمارات کا سنگ بنیاد نصب ہونے والا ہے۔ میں ان تعلیمی مجاہدوں سے جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیم، اصلاح و ترقی کا علم بلند کیا ہے، ابتدا سے میں دلی ہمدردی رکھتا ہوں۔ چنانچہ 1926 1928 میں جو اپیلیں جامعہ ملیہ کی امداد کے لیے شائع ہوئی ہیں ان پر میں نے بھی دستخط کیے تھے۔ اس کے کارکنوں کی ایثار اور خلوص اور جوش عمل نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ مالی پریشانیوں اور بے سر و سامانی کے باوجود ان لوگوں نے جو علمی اور تعلیمی خدمت انجام دی ہے، اس سے امید ہوتی ہے کہ اگر انہیں معمولی مصارف کی طرف سے اطمینان ہو اور رہنے کے لیے مکان مل جائے تو یہ حقیقت میں ہندوستان کی تعلیمی دنیا میں ایک انقلاب ہوگا اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی روح یہ لوگ پھونک دیں گے۔ اسی طرح 6 اپریل 1933 میں جبکہ اقبال کا مرض الموت شروع ہو رہا تھا، دہلی میں وائس رائے کی طلب کردہ تعلیمی کانفرنس میں اقبال کو بھی بلایا گیا اور اس سلسلے میں جو سب کمیٹی لندن میں بنی تھی اس کا بھی ان کو ممبر بنایا گیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود کے ساتھ اقبال والی افغانستان نادر شاہ کی دعوت پر تعلیمی منصوبہ بندی پر مشورہ دینے کی غرض سے 1933 میں افغانستان گئے۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال نے تعلیم کے مسائل پر غیر معمولی نظر پیدا کر لی تھی اور ان کے افکار و خیالات کی علمی حلقوں میں بڑی قدر تھی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم میں اقبال کے نظریات کیا تھے؟ تعلیم کے سلسلے میں اقبال کا بنیادی تصور ان کے فلسفہ خودی سے الگ نہیں تھا بلکہ اسی کے مطابق تھا۔ فلسفہ خودی کی روح عظمت آدم اور احترام آدمیت ہے۔ اس کے لیے اقبال ایسے معاشرے کے آرزومند ہیں جس کی بنیاد
عالمگیر انسانی برادری پر رکھی گئی ہو۔ اقبال کے نزدیک تعلیم کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم آزاد فضا میں علم حاصل کرے۔ اس زمانے میں انگریز جو سلیبس بناتے تھے وہ پرو ویسٹرن رہتا تھا اور انگریزوں کے مفادات کی حفاظت کرتا تھا۔ تو اقبال نے اس کو کہا کہ ایسا سلیبس اور ایسی تعلیم عام ہندوستانی کے جذبہ حریت کو پھلنے پھولنے نہیں دے گا۔ اس لیے اقبال کے کئی ایسے اشعار ہیں کہ اس زمانے کی جو تعلیم کا طریقہ تھا اس کے خلاف اقبال نے آواز اٹھائی۔ مثال کے طور پہ یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم یعنی کرسچنوں کا ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، پر ہے افکار سے ان مدرسہ والوں کا ضمیر، خوب و ناخوب کی اس دور میں ہے کس کو تمیز۔ ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب آ گئے۔ آپ کی اطلاع کے لیے آج کی گفتگو کا عنوان ہے اقبال کا نظریہ تعلیم۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، پر ہے افکار سے ان مدرسہ والوں کا ضمیر، خوب و ناخوب کی اس دور میں ہے کس کو تمیز۔ اقبال کو اس بات کا رنج تھا کہ نوجوان یاس اور محرومی یعنی نا امیدی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، ان میں جوش عمل کی کمی ہے، جذبہ خودداری کے بغیر تعلیم بے اثر اور بے فیض ہوتی ہے۔ ہر بات میں مغرب کی تقلید زہر کی طرح سماج میں پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ آنکھ کہ ہے سرمے افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ تو یہ اقبال کا ایسا ایٹیٹیوڈ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مغربی تعلیم کے خلاف تھے۔ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ میخانہ یورپ کے انداز نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اقبال مغرب کی تعلیمی ترقی کے معترف نہ تھے۔ علی گڑھ کے طلباء نے 1960 میں ایک تحریک شروع کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی میں جو یورپین پروفیسر تھے ان کو نکال دیا جائے اور ان کی بجائے ہندوستانی جو پروفیسرز ہیں ان کو رکھا جائے۔ تو اس وقت اقبال لندن میں تھے، لیکن وہاں سے انہوں نے ایک نظم روانہ کی طلباء علی گڑھ کے نام۔ تو اس نظم کا پہلا شعر ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ نظم کے آخر میں طلباء کو یہ لطیف پیام دیا ہے کہ ابھی یورپین اساتذہ کو نکالنے میں اصرار مت کرو، جلدی مت کرو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہر معاملہ یہاں پر تعلیم نئی نہیں آئی ہے، دماغ بھی کچے ہیں، ذرا تجربہ کار انگریز لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بادہ ہے نیم رس ابھی، شوق ہے نارسا بھی، رہنے دو خم کے سر پہ تم خشت کلیسیا ابھی۔ خشت بولتے ہیں اینٹ کو، کلیسیا تو ظاہر چرچ ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے رسالہ مخزن جنوری 1902 میں اقبال نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں آغاز عالم طفلی کو زیر بحث لاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچے اضطراری طور پر یعنی اسپونٹینیسلی بعض حرکتیں کرتے ہیں جن کو تعلیمی فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے اینٹوں کے یا مٹی کے گھر بنانا، لڑی میں من کے پرونا، گانا، تصویر بنانا وغیرہ۔ ایسی صلاحیتوں سے بچے کا رجحان معلوم ہوتا ہے اور اسے اس کے مستقبل کی تعمیر کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ رنگوں سے سبق میں دلکشی پیدا ہوتی ہے،
کتابوں میں رنگین تصاویر اور عبارتوں سے بچے کے سبق میں دلچسپی پڑتی ہے۔ اخلاق اور ہمدردی کی تعلیم کے لیے کہانیوں سے مدد لینی چاہیے۔ چنانچہ اقبال نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں اور ان کو ایک باقاعدہ سیکشن کے طور پہ باغ درا میں شامل کیا۔ اتنا بڑا شاعر، بچوں کے تعلق سے بھی جو نظمیں ہیں وہ انہوں نے اپنے کلام میں شامل کیا تاکہ بچوں کو بھی رہبری ملے اور ان کو تعلیم کا شوق پیدا ہو۔ تو اقبال نے بڑی جماعتوں کے بچوں کی نصابی کتب کی تدوین میں بھی حصہ لیا۔ اس زمانے میں اردو کا چلن زیادہ تھا، اکثر طلبہ اردو کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اقبال نے اسباق یا لیسنز ایسے رکھے تھے جن سے ہماری گنگا جمنی تہذیب کو فروغ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر رام چندر جی کا بنواس، راجہ ہریش چندر، دادا بھائی نوروجی کے واقعات، گرو نانک، مواعظ حسنہ، شیر شاہ سوری، تاج محل وغیرہ، یعنی بچوں کے ذہن کشادہ ہوں اور ان میں تعصب اور تنگ نظری پیدا نہ ہو۔ اس طرح انہوں نے ایسے ایسے موضوعات بھی چنے جن سے اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا ہو۔ اور ان کی ایک نظم ہے سید کی لوح تربت، یعنی سر سید احمد خان کی لوح تربت۔ تو اس میں کچھ اشعار ہیں کہ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، وا نہ کرنا کھولنا نہیں، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہو تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، محویل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ جیسا آج کل کئی جگہوں پہ کوئی مغل بادشاہوں کے خلاف کہا جاتا ہے، یا کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے فرقہ وارانہ جذبات ابھرتے ہیں، تو ایسی باتوں کو حتی الامکان اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ سورہ آل عمران کی آیات 190 اور 191 میں پر اقبال نے غور کیا، جن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات دن کا آنا جانا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ عبث نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے، ربنا فقنا عذاب النار۔ جب آدمی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کا ذہن سائنسی تحقیقات کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے۔ زمین و آسمان، دنوں کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، دن اور رات کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ غور کرو، تو سائنٹیفک آؤٹ لک بھی پیدا کرو، اور انسان کو اپنی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے اور وہ خالق کائنات سے اپنی مغفرت کی دعا بھی کرتا ہے۔ اس لیے اقبال نے ہمیشہ علوم جدیدہ کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اقبال زبان کو اظہار کا وسیلہ سمجھتے تھے، اور لیکن اس کا بت بنا کے اس کی پرستش کرنے کے قائل نہیں تھے۔ تو مولوی عبدالحق بابا اردو کے نام ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ اردو زبان کے تحفظ کے لیے جو کوشش آپ کر رہے ہیں اس کے لیے مسلمانوں کی آئندہ نسلیں آپ کی شکر گزار ہوں گی، میری لسانی عصبیت دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہ ہو۔ اقبال یہ چاہتے تھے کہ طالب علم ایسا ہو کہ اس پر علم کے جو راز ہیں وہ کھلیں، یہ نہیں کہ وہ صرف رٹ کر امتحان کامیاب کر لے اور ڈگری حاصل کر لے۔ چنانچہ ان کی ایک فارسی چھوٹی سی نظم ہے، اس پر میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ فارسی نظم اوریجنل پڑھ کر میں اس کا ترجمہ بھی سنا دوں گا کہ شنیدم شبے، رات میں نے سنا، شنیدم شبے در کتب خانہ من، پروانہ می گفت کرم کتابی، یعنی کرم کتابی جو ہے
پروانے سے کہہ رہا تھا بأوراق سینہ نشیمن گرفتم بسے دیدم نسخہ فاریابی نہ فہمیدہ ہم حکمت زندگی را ہما تیرا روزم زہے آفتابی نکو گفت پروانے نیم سودے کہ این اترا در کتاب نیابی تپش می کند زندہ تر زندگی را تپش می دہد بالوں پر زندگی را. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے سنا کہ ایک رات میرے کتب خانے میں کتاب کا کیڑا پروانے سے کہہ رہا تھا. کتاب کا کیڑا تو بس کتاب چاٹ کے رہ جاتا ہے تو، اور پروانہ جو تھا وہ شمع میں جل رہا تھا. تو کتاب کا کیڑا پروانے سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ابو علی سینا کی کتابوں میں اپنا گھر بنا لیا ہے اور فارابی کی کتابوں کے نسخے بھی کئی دفعے دیکھے اور چاٹ ڈالے، لیکن ابھی تک زندگی کی حکمت میں سمجھ نہیں سکا. میری زندگی کے دن سورج کے نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ ہے. انہیں کرم کتابی کتاب کا کیڑا پروانے سے کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کے دن سورج کے نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ ہیں. شمع کی لو سے آدھے جلے ہوئے پروانے نے خوب بات کہی کہ تو اس نقطے کو کتاب میں نہیں پائے گا، یعنی زندگی کے اسرار کو تو کتاب میں نہیں پائے گا کیونکہ تو صرف چاٹ کے نکل جاتا ہے. زندگی کو عشق کی گرمی زندہ رکھتی ہے اور اس کو بالوں پر عطا کرتی ہے. جزاک اللہ. 6:20 ہو گئے کیا؟ ارے نہیں اب